السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اپنے دورہ قرآن 2024 میں پارہ نمبر 14 کو پڑھیں گے۔ ہم نے پارہ نمبر 13 میں شروع ہونے والی سورۃ الحجر کی ایک آیت کو آج والی جو پارے کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ملانے کے لیے چھوڑ دیا تھا کل، تو شروع کریں گے سورۃ الحجر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو روشن ہدایت کی کتاب بیان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نور بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اس سے ہدایت جو حاصل کرے گا کامیاب وہی ہوگا، اور جو ہدایت کو نہیں پائے گا اس کا حال کیا ہوگا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ کون سا وقت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمارے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، ہدایت کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے، اور ہدایت کے ذریعے جس تک نہیں بھی پہنچے اس کے دل میں، اس کی فطرت میں، اس کے خمیر میں توحید کو رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر فجور اور تقوی دونوں کو رکھ دیا، صحیح غلط کی پہچان ہمارے دل میں رکھ دی۔ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی 4 لوگوں کے سامنے اپنے کپڑے پہننے یا اتارنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، تو یہ وہ فطری حیا کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بتایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، دونوں راستوں کی طرف ہدایت دے دی، اب ہماری مرضی ہم کس راستے کی طرف چلتے ہیں اور ہم کہاں جاتے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح راستہ نہ چنا ہمارا حال کیا ہوگا؟ اگر ہم صحیح راستے کا انتخاب نہیں کرتے تو پھر ہم آرزو کریں گے، ربما، یہ وہ وقت ہوگا جب آرزو کریں گے، یود الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم باعمل ہوتے، کاش ہم نے اپنی 60-70 سال کی زندگی میں اس اپنے 5-6 فٹ کے جسم کو اللہ کے تابع کر دیا ہوتا۔ اور یہ جو ہے نا ربما، آرزو کرنا، یہ آرزو کب ہوتی ہے؟ اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آرزو ہر موقع پر ہوتی ہے۔ ربما میں تقصیر بھی ہے اور تقلیل بھی، یعنی یہ زیادہ کے لیے بھی ہوگا کہ آپ کو ہر موقع پر ہو، اور کسی خاص موقع کے لیے بھی ہوتی ہے۔ انسان کو جب موت آئے گی، جب فرشتے جہنم کا کفن لے کر آئیں گے، جب فرشتے بدبودار کفن لے کر آئیں گے، اس وقت بھی یہ حسرت ہوگی۔ اس کے بعد جب فرشتے جہنم دکھائیں گے یا جہنم میں ڈالے جائیں گے تب بھی وہ آرزو کریں گے کاش ہم لوٹائے جاتے، اس دفعہ جاتے نا تو پھر تو ہم پکے سچے مومن بن کے آتے، اس دفعہ جاتے نا تو پھر ہم صرف کلمہ نہ پڑھتے، ہم پھر کلمے کا حق ادا کرتے۔ کچھ اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ جب گنہگار ایمانداروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے اور وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو یہ آرزو کافر اس وقت بھی کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ایک نہ ایک دن تو جہنم سے نکال لیے جاتے۔
قیامت میں یہ تمنا ہوگی، اور جب وہ مسلمانوں کو جنت جاتا دیکھیں گے تو یہ ان کی تمنا شدید ہوگی، اور شاید یہ تمنا اس وقت بھی ان کی ہو، یہ آرزو تب بھی ہو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک روایت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ آرزو ان کی تب بھی ہوگی کہ آج کے دن ہمیں نہ پوچھا جاتا، آج کے دن ہمارا کوئی حساب نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں اس جو حسرت ہے نا اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ آیت نمبر 3 کو سمجھ جاتی ہیں تو میرے خیال میں یہ آرزو بہت کم لوگوں کو ہوگی، شاید اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں یہ آرزو نہ ہو۔ آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے۔ دنیا میں دل لگ گیا ہے، کوئی بات نہیں، جانے دو، اٹھاؤ نفع، کھاتے رہو، صبح بھی ڈشز بناؤ، رات کو بھی ڈشز بناؤ، ہر دوسرے دن ہر ہفتے بعد نیا جوڑا بنا لو، کوئی بات نہیں، جھوٹی امیدوں میں مشغول رکھو، کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی کر لو، اللہ معاف کرے گا۔ جب ہم اس نیت کو دیکھتے ہیں، ہم ان ارادوں کو دیکھتے ہیں کہ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تو بڑا ہی غفور و رحیم ہے، ہم جو مرضی کرتے جائیں، ہمارے پاس تو چونکہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس پرمٹ ہے کہ ہم ہر گناہ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمیں شیطان نے یہ جھوٹی امید دلا دی اور اسی نے ہمیں مشغول کر لیا۔ جب آخرت آئے گی نا، جب قیامت قائم ہوگی، اس وقت ان ساری باتوں پہ ہمیں حسرت ہوگی، آرزو ہوگی، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں آج وقت رہتے سنبھل جاؤں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک مومن دنیا میں اچھی گزر بسر کرے، کوئی حرج نہیں، آپ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ اچھے لباس پہننا پسند کرتے ہیں، اچھے کھانے کھانا پسند کرتے ہیں، ان ساری چیزوں میں کوئی حرج نہیں۔ حرج کہاں ہے کہ دنیا کی لذتوں میں کھونا نہیں ہے، دنیا کی لذتوں میں کھو کر اپنے اللہ کو نہیں بھولنا۔ اگر آپ کو سادے بستر پہ نیند نہیں آتی اور آپ کا کمفرٹیبل بیڈ ہے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، آپ زندگی اچھی گزاریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک اچھے بیڈ پر سو کر 4-5 گھنٹے کی نیند کر کے باقی دن کا سارا حصہ اپنے گھر، اپنی اولاد اور اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سہولتوں میں نہ رہیں، یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مسلمان غریب ہی ہو، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس میں بھی شکر کرنا سیکھیں، اور اگر اللہ نے نہیں دیا تو اس میں بھی صبر کرنا سیکھیں۔ بس یہ ایک اصول ہے زندگی کا۔ اور کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقرر نوشتہ تھا، یعنی پیغام، لکھی ہوئی بات۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ یہاں یہ جو بات کی نا کہ قرآن جس پر اترتا ہے وہ دیوانہ ہے، ہم اس آیت کو اگر آج کل کے زمانے میں اپنے آپ کو اور اپنے حالات کے مطابق دیکھیں، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اسلام پہ بات کرتا ہے، اسلام پہ عمل کرتا ہے تو اکثر ایک ہی جواب ملتا ہے، اس کو تو بھائی چھوڑ ہی دو، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، جب دیکھو قرآن کی بات، جب دیکھو دین کی بات، اس کا نا یہ تو بوڑھی ہو گئی ہے، اس میں تو کوئی دادی اماں کی روح آ گئی ہے، اس کو جب دیکھو کتاب لے کے قرآن لے کے بیٹھی رہتی ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، پر اتنا بھی تو نہیں پڑھنا چاہیے کہ اب بندہ 24 گھنٹے اسی کے ساتھ لگا رہے۔ تو یہ ہمارے زمانے میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ ہر اس بچی کو جو جوانی میں پردہ شروع کر دے دیوانہ یا مجنون کہتے ہیں، لوگ ہر اس لڑکے کو جو خوبصورت سی داڑھی اپنے چہرے پہ سجا لے دیوانہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ آج کل کے اس ہسل بسل کے دور میں، اس بھاگتی دنیا میں اگر ہم اسلام کے اقدار پہ چلیں گے، اسلام کے راستوں پہ چلیں گے تو شاید ہم کامیابی کے اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ اگر ہم آج بھی دیکھیں تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اسلام پہ چل کے بھی بہت کامیاب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت دے رہے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ دیں گے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اگر میں فرشتے اتارنے پہ آیا تو پھر فرشتے تو عذاب کے ساتھ ہی اتریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں ایک ہی بات سمجھائی کہ اگر ہم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اس کے دین کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں جس چیز کی آپ کیئر نہیں کرتے نا، فرض کریں آپ کا اپنا گھر ہے، اب ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. ہمارا گھر ہے اور ہم گھر کا خیال نہیں رکھتے تو اس کی دیواروں پہ جالے لگ جاتے ہیں، اس کی ٹائلز گندی ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کی اتنی زیادہ صفائی نہیں رہتی. اگر آپ نے گھر میں کوئی پودا لگایا ہے اور آپ اس کو پراپر پانی نہیں دیتی، مرجھا جائے گا. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ اس کا پراپر خیال نہیں رکھیں گے، وہ خراب ہو جائے گی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا قرآن، ایک بہت بڑی نعمت. اگر ہم اس قرآن کو اپنے عمل کا، اپنے علم کا پانی نہیں دیں گے نا، تو ہمارا کردار بھی مرجھا جائے گا، ہماری روحیں مرجھا جائیں گی. لہٰذا اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے. اللہ کا پیغام ہے آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا قرآن کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے. یہاں یاد رکھیے گا، قرآن پلس احادیث دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ جو لفظ آیا نا ذکر، ذکر کا مطلب ہے قرآن اور شریعت. شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث اور سنت اور سیرہ کی صورت میں اتاری گئی. قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ذکر ملے گا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. کتنی دینی ہے، کب کب پڑھنی ہے، کس اوقات میں پڑھنی ہے، یہ ساری ڈیٹیل احادیث میں ملتی ہے. آج دکھ کے ساتھ ایک بہت بڑا فرقہ ایسا بھی ہے، ایک بہت بڑی جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو اس بات سے متنفر کر رہے ہیں کہ قرآن کو تو مان لو، کیونکہ قرآن کا تو جو ہے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، جبکہ احادیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. لہٰذا یہاں غور کریے گا الفاظ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. ذکر، یہاں ذکر کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو، احادیث کو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنتوں کو بالکل ایز اٹ از محفوظ کیا. اور جن محدثین نے احادیث جمع کی ہیں، وہ احادیث جمع کرنے کے بارے میں اتنے کانشیس ہوتے تھے کہ وہ جہاں کہیں پر راوی جو ضعیف ہوتے تھے، مدلس ہوتے تھے، تو وہ ساری کی ساری چیزوں کو مینشن کیا جاتا تھا. اور احتیاط کے ساتھ امام مسلم، امام بخاری نے بہت احتیاط کے ساتھ کتابیں لکھی. جہاں روایت ضعیف ملتی ہے، کتابوں میں مینشن کیا جاتا ہے. آپ مشکات المصابیح اٹھا کے پڑھ لیں، ہر روایت کے ساتھ اس کی پوری سند بیان ہوتی ہے. اور جہاں جس حدیث میں کوئی بھی مسئلہ ہو، ساتھ منشن کر دیا جاتا ہے. اور ان حدیثوں کو بھی کیوں اکٹھا کیا گیا، جو ضعیف روایات تھیں، جن کا ہمارے دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کو کیوں ایڈ کیا گیا؟ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر یہ حدیث ہمارے سامنے سے گزرے گی تو اس پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یا اس کی جو ہے وہ ہم نے اس کو چھوڑا ہے. کیوں؟ یا تو وہ روایت منقطع ہوگی، یا کہیں نہ کہیں راوی مس ہوگا، روایت کرنے والا کوئی مس ہوگا. تو ہر چیز کا دھیان رکھا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا. لیکن اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص کفر کرے گا، رسولوں کا استہزاء کرے گا، تو پھر وہ مجرموں کے کھاتے میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ بات رچا دیتے ہیں کہ وہ کبھی ہدایت نہیں پاتے. وہ اللہ کو پہچان بھی لیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ بھی لیں، وہ تب بھی ہدایت سے بہت دور رہتے ہیں. اور اگر اللہ نے کہا کہ ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں تو یہ وہاں بھی چڑھنے لگ جائیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا. یعنی ان کا کفر اس حد تک بڑا ہوتا ہے کہ انہیں اگر فرشتے نازل ہوتے نظر آ جائیں، انہیں آسمان کی طرف خود جانا پڑ جائے، دونوں صورتوں میں یہ یقین پھر بھی نہیں کریں گے، نہ یہ رسولوں کی تصدیق کریں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس پوری سورہ میں بہت سی آیات آفاقی بتائیں.
ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں، کیسے ہمیں پیغامات دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنے ارد گرد دیکھ کے اندازہ لگاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا منظم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام کتنا منظم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کتنی وسیع ہے۔ آیت نمبر 16 سے دیکھیں، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا، مگر ہاں جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے ان پر دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے، اس میں ہم نے ہر ایک چیز معین مقدار میں اگا دی۔ یہ جو بات کی گئی نا ابلتے ہوئے شعلے کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خبریں سننے کے لیے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ جو شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں نا، فرشتے ان پہ شہاب ثاقب جو ہے وہ توڑ کر گراتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو ہمیں یہی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑ پھڑاتے ہیں، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک ایک کے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے نجومی دوست یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کر دیتا ہے۔ جب یہ ساری سٹوری ہوتی ہے تو ایک کاہن اگر آپ کو ایک سچی بات بتائے گا تو 10 جھوٹ بھی لگائے گا۔ لہٰذا ہمارے یہاں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ٹوٹا تارا دیکھ کے اور ہم نے دعا کرنی ہے، اور ٹوٹا تارا دیکھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت اور کوئی سچائی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں عام روٹین میں، کیا آپ نے کبھی یہ الفاظ استعمال کیے کہ تمہارے تو بھائی ستارے گردش میں ہیں، آج کل تو تمہارے ستارے خوب چمکے ہوئے ہیں، آج کل تو تمہارے ستارے ایسے اچھال کھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا ہم لوگ، یہ کہنا بھی نہیں ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ستاروں کو اس لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے کہیں کچھ بھی نہیں بنایا۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے چیزیں بنائی ہم انہیں اسی مقصد کے لیے رہنے دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں بیان کیا، لہٰذا ہمیں ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھنا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بچیاں اور خصوصاً زیادہ تر لڑکیوں میں یہ رجحان ہے، سٹارز پہ بہت فوکس ہے، میرا سٹار کون سا ہے، اس سٹار کی خصوصیات کیا ہیں، اچھا میں اگر لبرا ہوں یا لیو ہوں تو میرے میں یہ کوالٹیز ہوں گی، اگر میرے میں یہ کوالٹیز ہیں تو میرے اسپاؤس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اچھا میرے میاں کا تو میرے ساتھ مزاج ہی نہیں ملتا۔ اصل میں نا ہمارے ستارے نہیں ملتے، ہمارے ستارے ملیں گے تو پھر کچھ ہوگا نا، نہیں بھئی میرے تو ستارے گردش میں ہیں، میں تو ان دنوں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ساری باطل باتیں ہیں، ان پہ اس کے بعد ہم نے دھیان نہیں رکھنا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں ہمارے لیے روزیاں بنا دیں، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر انداز سے اتارتے ہیں اور ہم بھیجتے ہیں بار آور ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، ہم ہی جراتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں اور بڑے عمل والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں جن جن چیزوں کا بتایا یہ پرفیکٹ ایکو سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ گیلیکسی میں سٹارز ایک دوسرے کے اوپر تلے آ گئے ہوں، کبھی ان کا راستہ وہ بھول گئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گرمیوں میں سردیاں آ گئی ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سردیوں میں آپ کو وہ ٹھنڈ کے بجائے گرمی لگنا شروع ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک پرفیکٹ نظام کے مطابق بنایا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیزوں میں ترتیب اور جو ہے وہ توازن کو برقرار نہ رکھتے تو ہمارا اس دنیا میں رہنا اور سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ جیسے ہم نے کل کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق کے لیے بھی ایک خاص نظام پیدا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگ جو کافی سالوں سے دورہ قرآن کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے جو کووڈ میں دورہ قرآن کیا تھا اس سے ایک
2 سال پہلے کی بات ہے، جب ایک ریسرچ آئی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ 2024 تک ساری آبادی ختم ہو جائے گی، کیونکہ خوراک اتنی نہیں بچے گی جتنی آبادی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کووڈ بھیجا اور کچھ مہینوں کے اندر اندر وہ جو آپ کو کیلکولیشن چاہیے تھی نا، جو ہمارے ماہرین نے کیلکولیشنز کی ہوئی تھیں، آبادی اس کیلکولیشن پہ آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام تو اتنا متوازن ہے، جہاں کہیں ان بیلنس ہونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فوراً بیلنس کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہ مبدی ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی رب ہو سکتا ہے۔ یہ جن لوگوں نے تفسیر ڈیٹیل میں پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے ان الفاظ کی ڈیپتھ شاید زیادہ کلیئر ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مبدی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہیں تھا تو ہمیں بنایا۔ ہم تو چیزیں بناتے ہیں نا، ہمارے پاس مٹیریل پرووائیڈڈ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹیریل بنا کے انسان کو بنایا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیت، اور اس خصوصیت تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اس کے باوجود اسے اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کے لیے سجدہ کروایا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا، کیونکہ تو رجیم ہے، مردود ہے۔ رجیم کا مطلب ہوتا ہے لعنت زدہ، مردود، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں اس سے بہتر خود کو سمجھتا ہوں۔ قال، وہ کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کی۔ شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، الفاظ پہ ذرا غور کریں، آیت نمبر 39 کہہ رہے اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیٹیل سے اس قصے کو بیان کر دیا کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا اور آگ مٹی سے کئی گنا بہتر ہے۔ آج آپ اور میں ہم ذرا اس سارے پس منظر کو سامنے رکھیں اور آج ہم دیکھیں یہ جو شیطان نے کہا نا کہ آپ مجھے ذرا ڈھیل دیں، میں آپ کے بندوں کے ساتھ دیکھیں کرتا کیا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیل بھی دے دی۔ یہاں 2 پوائنٹس ہیں اگر آپ نوٹ کر سکتی ہیں تو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فوراً ابلیس نے دعا کی، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اس کی دعا سن بھی لی۔ دعا ٹھیک نہیں تھی نا، وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ڈھیل دے، اللہ نے کہا جا دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، لیکن وہ دعا اس کے حق میں اچھی نہیں تھی۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہم زندگی میں وہ چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں جو ہماری آخرت کے لحاظ سے اچھی نہیں ہوتی ہیں، اور یہ پوائنٹ یہاں نوٹ کریں، اللہ تو سنتا ہے۔ اللہ نے جب شیطان کی سن لی، ابلیس کی سن لی، آپ کی اور میری وہ کیوں نہیں سنے گا؟ سنتا ہے وہ، بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں اس طرف نہیں ہوتی۔ ہم جب دعاؤں میں مال مانگتے ہیں اللہ مال دے دیتا ہے، ہم دعاؤں میں اولاد مانگتے ہیں اللہ اولاد دے دیتا ہے،
ہم دعاؤں میں گھر مانگتے ہیں، اللہ گھر دے دیتا ہے. ہم چونکہ ہدایت نہیں مانگتے، ان ساری چیزوں پر ہدایت اگر ہم مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیں گے اور ہمیں ساتھ ہدایت بھی دیں گے. لیکن ہم چونکہ ایسا نہیں کرتے، ہم اسی شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے آگے سر تو جھکاتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. ہمارے سر تو آج اللہ کے آگے جھکتے ہیں پر ہمارا دل نہیں جھکتا. دل شیطان نے پکڑا ہوا ہے اور جکڑا ہوا ہے. اس نے اپنے چیلوں کو اتنا ٹرینڈ کر کے رمضان میں بھی چھوڑا ہوا ہے کہ رمضان میں بھی آپ جو مرضی کروا لیں. شیطان نے بتایا ہوا ہے کہ بچے تیار ہو نا تم، اور چیلا کہتا ہے ہاں جی میں بالکل تیار ہوں. آپ نہ فکر کریں، 1 مہینہ ہی ہے نا، شیطان جھوٹی امیدیں دے کے جاتا ہے. دیکھو پورا مہینہ گزارو گے نا تو جو تم دیکھنا عید پہ میں تم سے ملنے آؤں گا نا، تو جب چاند رات کو میں آؤں گا ساری کسریں نکال دوں گا. بس تھوڑی سی جدائی ہے، برداشت کر لو، میرے کہے پہ چلتے رہنا. تو دیکھنا پھر چاند رات کو تم کوئی نماز پڑھ گئے تو کہنا وہ مسلمان جو پورے رمضان باقاعدگی سے تراویح پڑھتے ہیں، وہ چاند رات کو چاند نکلنے کے بعد عشاء پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. صبح فجر کے لیے کوئی نہیں اٹھتا. ہاں عید کی نماز پھر ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اصل میں عید کی نماز کے لیے نیا جوڑا پہننا ہوتا ہے اور باہر 4 لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم نے بھی عید پڑھی. اور اس کے بعد ظہر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، عصر کوئی نہیں پڑھتا، مغرب کوئی نہیں پڑھتا، عشاء کوئی نہیں پڑھتا. مرد ملنے ملانے میں مصروف ہوتی ہیں اور عورتیں کھانے پکانے میں. آج ہم میں سے ہر بندہ جائزہ لے کہ شیطان کی ٹریننگ ہم پہ کتنا اثر کر چکی ہے. ہم اس کی کتنی باتوں کو سمجھتے ہیں اور ہم اس کے کتنے پیغامات پر ایسے عمل کر رہے ہیں جیسے ہمیں حقیقت میں اللہ کے پیغامات پر عمل کرنا تھا. یہ اس نے کہا نا کہ میں ان کی معاصی کو مزین کروں گا اور سب کو بہکاؤں گا. آج یہی تو ہو رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے ہمیں شریعت پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، ہمیں شریعت پر چلنا مشکل لگتا ہے. کیوں؟ اس نے ہمارے لیے راستے میں روڑے ہی اتنے اٹکا دیے. اس کے بعد جہنم کے لیے آیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی ہر دروازے سے مخصوص لوگ جائیں گے. آپ اگر نوٹ کریں تو گناہ کے نا 7 ذرائع ہیں، 7 گناہ کبیرہ ہیں. شرک ہے، قطع تعلق ہے، قتل ہے، زنا ہے، کمزوروں پر ظلم کرنا، جھوٹی شہادت اور بغاوت. اسی طرح 7 اعضاء ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے: آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں. اسی طرح جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں اور اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو ان 7 دروازوں سے داخل کرے گا. ایک دروازہ مشرکوں کے لیے ہوگا، ایک دہریوں کے لیے ہوگا، ایک زانیوں کے لیے ہوگا، سود خوروں کے لیے ہوگا، چوروں کے لیے ہوگا. اور یاد رکھیے کہ جہنم کے طبق بھی 7 ہیں، درجے بھی 7 ہیں، یعنی کہ پہلا طبق یا درجہ جہنم ہے، ٹھیک. اور اسی طرح حطمہ، پھر سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، سارے درجے. اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ منافقین کے بارے میں آیا کہ منافقین 7ویں اور سب سے آخری درجے میں ہوں گے. منافقین کا حال وہ ہوگا فی الدرک الاسفل. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو ہمیں منافقت سے بچنا ہے اور جہنم کے کسی دروازے سے گزرنے کے لیے اپنے لیے کوئی راستہ نہیں رکھنا. سارے دروازے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ بند کروانے ہیں. اس کے بعد خوشخبری دی گئی پرہیز لوگوں کو. جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے. جنتیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا جنتیوں کے لیے جنتیں ہیں. آپ دیکھیے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازوں میں سے جنتی گزریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں ہمیں کسی بھی دروازے میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گزار دیں. اور روزے دار کے لیے تو ویسے ہی باب الصوم ہے، باب الریان ہے. حضرت سہل سے روایت ملتی ہے ایک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جا پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور دوبارہ پھر وہاں سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری خوشخبری دے دی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایمان اور احتساب سے روزے رکھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے حد الامکان روزہ رکھتے ہوئے اپنی نیتوں کو خالص رکھنا ہے، تاکہ ہم بھی کسی دروازے سے یہ کم از کم باب الریان سے ہی داخل ہو جائیں۔ پھر وہاں سلامتی ہوگی، سلام ہی سلام، رحمتیں ہی رحمتیں، اور ہر قسم کی آفات سے، ہر طرح کی مشکلات سے، غموں سے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، دلوں سے کینے اور رنجشیں دھو دی جائیں گی، سینے نکالے جائیں گے اور دل صاف کر دیے جائیں گے، دلوں سے حسد اور کینہ سب کچھ نکال دیا جائے گا، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آمنے سامنے ہم اسی کو بٹھاتے ہیں نا جسے ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جنہیں ہم دیکھنا پسند نہ کرتے، ہم ان کی طرف سے منہ ہی موڑ لیتے ہیں۔ کہاں یہ کہ ہم انہیں آمنے سامنے بٹھا دیں، نہیں، آمنے سامنے ہم محبت سے ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں جن سے ہمیں بڑی ہی محبت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 صفات 2 آیات میں بہت صاف کر دیں۔ کیا کہا؟ انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ آپ بہت بخشنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اس رمضان المبارک میں، اس پاک مہینے میں، جب آپ جنتیوں کو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیجئے، مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیجئے، اور وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا کیوں بتایا؟ تاکہ دونوں چیزیں ہمارے ذہن میں صاف ہوں کہ اگر ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہمارے دل کی صفائی ہونے سے ہی ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر ہم نے صفائی پراپر نہ کی، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے نہ بچایا، تو اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ اس کے بعد قوم لوط کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں ہم نے نوٹ یہ کرنا کہ اس دفعہ قوم لوط کے قصے میں مزید ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں۔ جب انہوں نے اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی قصہ سناؤ، جب انہوں نے ابراہیم کے پاس آ کر سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل مت ہوں، اور کہا کہ آپ اپنے رب کی رحمت سے کہ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہاں ہائی لائٹ کر لیجئے، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا، ہاں بھائی پتہ نہیں کب دعائیں پوری ہوں گی، پتہ نہیں میری دعائیں کون سنے گا، پتہ نہیں اللہ کب سنے گا میری دعائیں، اور ہم جب نا امیدی والی باتیں کرتے ہیں تو نا امید کون ہوتا ہے؟ جو گمراہ اور بہکا ہوا ہو۔ ہمیں عرب کہا کرتے تھے اسی جملے کو نا، کہ یہی عربی کا ایز اٹ از جملہ اللہ تعالیٰ یہاں لے آئے، اور یہ کہنا کفر ہے کہ آپ کہا جاتا ہے نا کہ مایوسی کفر ہے۔ اگر ہم مایوسی کریں گے تو گویا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس پہ ہمیں کامل یقین نہیں ہے، لہٰذا کسی معاملے میں کبھی بھی مایوس مت ہوں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کو، کہ ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا۔ تو جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس آ پہنچے تو انہیں لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان ہی معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تو تیرے پاس وہ چیز لائے جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو آپ نے دعا کی تھی، اب ہم جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اور انہوں نے جب وقت مقرر آ پہنچا ہے تو اب ہم عذاب لے کر آ گئے ہیں اور اللہ کی طرف سے
ہم تو تیرے پاس صریح حق لے کر آئے اور وہ بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، یعنی کہ میرے مہمانوں کے ساتھ کوئی غلطی یا ان کے ساتھ کچھ ایسا نہ کرو، ان کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا مت کرو۔ دیکھیے متقی کو کس بات کی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ رسوائی سے وہ بچ جائے۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرو، عورتوں سے نکاح کرو۔ تیری جان کی قسم اے نبی، وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ یہاں دیکھیے، نوٹ کریے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی فرشتے بھیجے، ان کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ وہی فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو عذاب لے کر آئے دونوں طرف، ایک طرف اللہ کی رحمت آئی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، غصہ ہوا۔ فرق کیا تھا؟ ایک اللہ کو ماننے اور ایمان کے راستوں پر چلنے والے تھے، دوسرے اللہ تعالیٰ کی انکاری تھے، اور پھر دوسری یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا نہیں کہ تم دنیا بھر کی ٹھیکیداری نہ کرو۔ جیسے ہمارے یہاں آج کہا جاتا ہے نا، جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، کسی بات کا کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بس آپ نے کر لیا نا کافی ہے، آپ کر رہی ہیں نا بہت ہے، بھئی تم اپنا عمل دیکھو، کیا جب دیکھو ہمیں تبلیغ کرنے بیٹھ جاتی ہو، چلو اس کا تو کوئی اور کام ہی نہیں، جب دیکھو ہمیں 4 باتیں پتہ ہے، تم نے 4 سپارے پڑھ لیے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں عام طور پر سننے میں ملتی ہیں جب ہم کسی کو دین کے بارے میں کوئی اچھی بات کا حکم دیں، کوئی اچھی بات ان تک پہنچائیں یا کسی بری بات سے روکیں، تو ایک دم ہم نے ان آیات سے سبق لینا ہے کہ ہم نے کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ عمل کر سکتی ہیں تو کریں، نہیں تو کسی کو ان الفاظ میں ٹانٹ نہیں کرنا۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے آ پکڑا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، یعنی عام گزرگاہ، جیسے آپ کہیں کہ موٹر وے یا ہائی وے پہ جو مین جو ہے نا وہ سڑک کے اوپر وہ قوم تھی، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ اب اگلی بستی کا ذکر آ گیا۔ یہاں اگر آپ قوم لوط کے عذاب دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طرح کے عذابوں کا ذکر کیا۔ پہلا یہ کہ زور کی آواز آئی، چنگھاڑ آئی۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور انہیں آسمان پہ چڑھ گئے۔ اتنے اونچے چڑھے حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی، اور پھر انہیں زمین پر دے مارا۔ اور آپ سوچیں کہ زمین بوس ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر سے کنکروں کی بارش کی۔ اللہ کہہ رہے میں نے اوپر تلے کر دیا شہر کو۔ ہوتا ہے نا کہ حشر نشر کر دیں۔ کبھی آپ اپنے سل بٹے میں پیستے ہوئے لہسن یا ادرک کو نوٹ کریں، ہم کیسے اسے پیستے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کر دیا، ایسا کہ بالکل نام و نشان ختم ہو گیا۔ صرف ان کو اللہ نے عبرت کے لیے چھوڑا۔ اللہ کہہ رہے یہ راستے میں آتی ہیں، یہ لوگ دیکھتے ہیں، مکہ والے آتے جاتے اس بستی سے گزرتے ہیں، ان کے سامنے ہے۔ پھر ایکا والوں نے بھی یہی سب کچھ کیا۔ اور کیا انہوں نے کیا، میں جو ہے وہ اکثر آپ لوگوں کو اس بات کا بتاتی ہوں کہ یہ جو قوم شعیب کا ذکر ہے نا، ٹھیک ہے، انہیں ہی ایکا والے بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی تھی قطورہ، ان میں سے تھے۔ ایکا بیسیکلی جنگل کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ لوگ کیسے تھے کہ شرک کرتے اور راہ زنی کرتے، کم تولتے، کم جو ہے وہ ناپ دیتے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ ہم پیچھے دیکھ چکے، پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے کہ تم راستوں میں بیٹھ جاتے ہو، راہ زنی کرتے ہو، لوگوں کا مال لوٹتے ہو، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔
اور جن سے آخر میں ہم نے انتقام لے ہی لیا، یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ نوٹ کر لیجئے، ہجر جو ہے نا وہ قوم سمود کو کہتے ہیں۔ قوم سمود کا جو مرکزی شہر تھا اس کا نام ہجر تھا، اور ہجر ساؤتھ میں ایک ایسی بستی ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بھی اپنی نشانیاں عطا فرمائیں تاکہ وہ ان سے روگردانی ہی کرتے، تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے اور بے خوف ہو کر، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہی چنگاڑ نے آ دبوچا، بس ان کی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، اور قیامت ضرور بس ضرور آنے والی ہے، بس تم حسن و خوبی سے درگزر کرو، یقیناً آپ کا پروردگار پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ یہاں پر آ کر قوموں کے قصے ختم ہوئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا کام ہے کہ ہم درگزر کریں حسن خوبی کے ساتھ۔ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے، اگر کسی بندے نے کچھ کہہ بھی دیا تو اچھے طریقے سے برداشت کر لیں۔ ہم چونکہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم قرآن کو اٹھا کر اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں محبت کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ دلوں میں محبت لیے، جنت کا عزم لیے، ہاتھوں میں قرآن لیے، اللہ پر توکل کیے، منزل کی طرف بڑھتے جانا ہے، کبھی گرنا ہے کبھی چلنا ہے، کبھی ٹوٹنا اور بکھرنا ہے، پر رستہ نہیں بدلنا ہے۔ اس روشن کتاب کو ساتھ لیے ان روشن راہوں پہ چلنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کتاب کے ساتھ ہی ان راستوں پر چلائے رکھے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی شان میں یہ آیت آئی، 7 آیات ہیں جنہیں سب المثانی کہا گیا، ایسی آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جس نے قرآن کی نعمت پا لینے کے بعد دنیا کی تمنا کی، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سب المثانی ہے اس سے مراد سورہ الفاتحہ ہے، یعنی 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 7 آیات میں، ہم نے جب اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ 7 آیات صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ وہ دعاؤں اور مناجات میں بھی اپنی جگہ پر کامل ہیں، اللہ کی تسبیح میں بھی اپنی جگہ پر کامل ہیں۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل نے جو دین کے ٹکڑے کیے تو اللہ ان کے بارے میں ان سے پوچھے گا ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے، بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ ایک داعی دین کا دل تنگ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی تبلیغ اثر نہیں کر رہی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا آپ اس چیز کو چھوڑ دیجئے، آپ کیا کیجئے، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم، فسبح بحمد ربک، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی کہ زندگی کے آخری لمحے تک، زندگی کی آخری سانس تک ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم دین پر چلیں، اور ہم چلتے ہی چلے جائیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سنیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی مانیں، حتیٰ کہ ہمیں موت آ جائے۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں نا، جب موت آئے تو کم از کم ہمارا حال کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس چیز کا یقین ہو کہ ہم جو زندگی گزار کر آئے ہیں،
ہم اس کو قرآن کے مطابق گزار کر آئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن صرف لفظوں یا آیتوں کی کتاب نہیں ہے۔ ہمیں ایک ایک آیت سے جب گزرتے ہیں ہم تو کہیں نہ کہیں ہماری سانس روک کر ہمارے دل سے الحمدللہ نکلتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چلتی سانسوں میں الحمدللہ کہہ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب ڈراتے ہیں تو ایک دم استغفراللہ نکل آتا ہے۔ کہیں کہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو ایڈ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو میری کائنات کیسی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ سبحانہ وتعالی کائنات کو سمو کر ہمیں اس کا رمز چکھاتے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تم پر دنیا میں چلتے ہوئے آزمائش آئے گی، تمہیں نفس تنگ کرے گا، تمہیں محبتیں تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بنیں گی، لیکن ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سبحانہ وتعالی آزمائیں گے، اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ اپنی راہوں کو مضبوط رکھنا ہے۔ جب ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کو اور بڑے سے بڑے کام کو اس لیے چھوڑ دیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کیا، اور اس لیے کر لیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا، اور ہر کام کو ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کرتے وقت توکل اللہ پر کریں گے، تو بیچ میں آزمائشیں آئیں، اللہ آزمائشوں میں صبر سے آزمائے گا، اللہ نعمتیں دے گا تو شکر سے آزمائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں کہ ہم میں سے کون اس کے دیے گئے پر راضی ہوتا ہے، اور کون آخری سانس تک عبادت پر قائم رہتا ہے، موت تک بندگی کرنی ہے۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتی ہیں نا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے پھر بندے کو آزمایا جاتا ہے نا۔ لوگ آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کریں گے، اچھا آپ قرآن پڑھتی ہیں تو ہنستی تو نہیں، اچھا آپ قرآن پڑھتی ہیں تو کہیں اچھے کپڑے تو نہیں پہن لیتی، اچھا آپ قرآن پڑھتی ہیں تو کہیں آپ بہت زیادہ کھا تو نہیں لیتی۔ قرآن پڑھنے والے کو ہر طرح سے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب نیت خالص ہوگی تو کوئی کچھ بھی کہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تقدیر پر راضی رہنے والا بنائے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورۃ النحل۔ نحل کہتے ہیں ہنی بی کو، شہد کی مکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل مکی صورت ہے، اس میں 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ مکی دور کی آخری سورہ ہے۔ اس سے جو ہے وہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دیں۔ اس میں نعمتوں کی کثرت کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اسی کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے کہا قیامت آ گئی ہے، بس تم جلدی نہ کرو، آنے والی ہے قیامت، آج نہیں تو کل آ جائے گی، اور ہمیں کیا پتا ہماری قیامت کہاں یا کب آ رہی ہے۔ جس کو جہاں موت آئے گی اس کی قیامت تو وہیں سے شروع ہو جائے گی، اس کو تو وہیں سے سمجھ آ جائے گی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا ڈر رکھنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جسم کی زندگی کو نا روح سے جوڑ دیا، اور روح کی زندگی کو قرآن سے جوڑ دیا۔ اللہ کہہ رہا میں نے اس لیے کیا کہ تمہیں آگاہ کرو تم لوگوں کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ اسی نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں، اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی، اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اور گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اسی نے پیدا کیا کہ تم
ان سے سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ ہدایت پر لگا دیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت کے سارے نظارے اکٹھے کر دیے ان آیات میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین مصور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی خوبصورت تخلیقات اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو سب سے پہلے تو اپنی ذات کو دیکھو۔ اللہ نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن گیا، اور ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور پھر جب وہ جوانی پہ چڑھتا ہے، بچپن ذرا اندازہ لگائے نا ذرا اپنے بچوں کے بچپن کو یا اپنے قریب کے لوگوں کے بچپن کو جنہیں آپ نے غور سے دیکھا ہو، بہتی ناک، کھاتے ہوئے رالے ٹپک رہی ہیں، خود سے منہ میں لقمے نہیں ڈالنے ہوتے، خود سے اپنا جسم صاف نہیں کرنے ہوتا، لیکن وہی بچے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں کے سامنے بھی اکڑتے ہیں، باپ کے سامنے بھی اکڑتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو پھر سنتے ہی کوئی نہیں۔ کیوں کرتے ہیں ہم ایسے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان ہے ہی سری جھگڑالو، جھگڑا کرنے والا ہے، اور اس جھگڑے کی وجہ کیا ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ جھگڑا کر کے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک بندہ مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے جا سوتے ہیں نا، انہی باتوں پر اگر انسان دنیا میں ہلکی سی مٹی ڈال لے تو زندگی پرسکون ہو کر گزر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو ہم مرتے مر جاتے ہیں، اپنی ناراضگیاں ختم نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں قدورتیں ختم نہیں کرتے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے جانور بنائے، جانور بھی تو غصے میں بولتا ہے۔ جب غصے میں بولتا ہے بالکل جانور نہیں لگتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جب انسان چیخ چلا رہا ہوتا ہے تو کیا وہ بہت مہذب لگ رہا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے حوالے سے، چوپایوں کے حوالے سے ساری چیزیں جمع کر لی، سامان بھی اٹھاتے ہیں اور خوبصورتی کا بھی باعث ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں سیدھی راہ بتاتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، الحمدللہ بنعمت الاسلام، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اسلام جیسی نعمت سے نوازا، میں ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ راستے تو اور بھی بہت سے ہیں، ہماری کوشش ہے ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح جانور میرے تابع ہیں نا، تم نے بھی اسی طرح میری اطاعت کرنی ہے، اور جس طرح جانور میرے تابع ہیں، ذرا اگلی مثالیں دیکھو، پوری کائنات میری پابند ہے، پوری کائنات میں کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی چوں چڑا کرے سوائے انسان اور جن کے۔ اسی نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے کئی ایک نشانیاں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بھاری نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں، سیب ہے، ایک سیب ہے، کتنے رنگوں کا ہے، کتنے ذائقوں کا ہے۔ انگور ہے تو انگور میں بھی سادے انگور کا ذائقہ اور ہے، منقے کا ذائقہ اور ہے، کلر اور ہے، اس کی حیت اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے صرف انہی چیزوں کو تم دیکھ لو۔ گلاب کے پھول ہیں تو کتنے رنگوں کے ہیں اور اتنے خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اسی لیے اتنا خوبصورت بنایا۔ ہم تفکر کریں، ہم تدبر کریں، ہم تذکر کریں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے کائنات میں کیا کیا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکالو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر بھی کر لو۔ اتنی جو اللہ کی نعمتیں دیکھو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون دیکھو کہ اس نے کیسے قانون بنائے۔ ہر چیز تابع ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابند ہے۔ پھر انسان کیسے سوچ لیتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون توڑے گا اور اللہ سزا نہیں دے گا، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کو وہ ہٹا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے نہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ ان ساری مثالوں سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے اکڑے۔
میرے سامنے وہ کچھ بھی کہے تو تم اگر میرے سامنے اکڑو گے تو پھر اپنا انجام یا اپنا ٹھکانہ دیکھ لو پھر کیسا ہوگا۔ اور اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنائیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ لیتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اس کے بعد والی آیت نمبر 18، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس آیت کو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو انہیں نہیں گن سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آفاق کی تمہیں ساری نشانیاں بتا دیں۔ پہلے زمانے میں لوگ یہ بھی شرک کرتے تھے نا، سورج کو پوچھتے، چاند کو پوچھتے۔ آج کل تو ذرا شرک تھوڑا جدید ہو گیا ہے۔ آج کل ہم جو پہلے پوجا کرتے تھے سورج کو اور چاند کو، آج پھر سورج چاند کی جگہ ستاروں نے لے لی ہے۔ آج ہم ہفتہ کیسا رہے گا اور دن کیسا رہے گا یہ دیکھ لیتے ہیں، یا پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ہمیں کوئی آزمائش آئے گی تو ہم کسی کے پاس جا کر اور ہاتھ دکھا کر اور دعائیں لے کر ہم جو ہے وہ اپنی مصیبتوں کو ٹال لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے وہ کوئی نجومی، کوئی کاہن، کوئی آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو خبریں وہی اتنی بتا سکتے ہیں جتنی شیاطین کے کانوں میں پڑی، جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ آئے پچھلی سورہ کے اندر۔ اور پھر اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، ہم بالکل نہیں کر سکتے۔ ہم کیسے شمار کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا۔ اگر آپ لکھنا چاہیں ذرا لکھ کے دیکھیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا رمضان گزر جائے گا، نعمتیں نہیں لکھی جائیں گی، زندگی گزر جائے گی، ڈائریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی نعمتیں نہیں لکھی جائیں گی۔ تو لہٰذا ہمیں ان نعمتوں کا پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری بلیسنگز ہیں؟ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو کھولنا ہوگا۔ قرآن میں ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہمیں بتا رہی ہے کہ اس نے ہم پر یہ نعمت کی۔ کیا اس کی نعمت نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ایک بہت وسیع پیارا سا آسمان ہے؟ اگر آسمان میں سوراخ ہوتے، ہم کیا بے فکر ہو کے راتوں کو گھروں میں سو سکتے؟ نہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں جگہ جگہ گڈھے بنا دیے ہوتے، زمین میں جگہ جگہ شگاف ہوتے، زمین ہر وقت ڈولتی رہتی، تو کیا ہم اس پر چل سکتے؟ کیا ہم اس پر زندگیاں اس طرح پرسکون گزار سکتے؟ نہیں۔ اگر ہمیں قرآن کی آیات پر غور کرنا آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی۔ دیکھیں، ایمان ایسا ہوتا چاہیے نا کہ اگر زندگی کی کوئی آزمائش آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہمارے دماغ میں اتنی بیٹھی ہوں کہ آزمائش میں ہم فوراً سنبھل جائیں، ہمیں فوراً سمجھ آ جائے کہ یہ آزمائش ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی کہ وہ ہمارے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے امتحانات زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کا اچھا صلہ دینا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پتہ کب چلیں گی؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ کسی نے لکھنے والے نے لکھا تھا کہ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر میں رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ تو ہر بندہ اندازہ لگائے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ پچھلی ڈگریاں چھوڑ دیں، میں اپنی چھوڑ دوں، آپ لوگ اپنی چھوڑ دیں، ہم اپنی ڈگریوں کو کاؤنٹ نہ کریں۔ کس نے ایف ایس سی کی، بی ایس سی کی، بی ایس آنرز کیا، پی ایچ ڈی کی، کس نے کیا کیا، اس کو چھوڑ دیں۔ قرآن کتنا پڑھا، قرآن کے کتنے پارے مجھے آتے ہیں۔ ہم سے وہ پوچھتا ہے نا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، ہم خوشی خوشی بتاتے ہیں میں نے ایکچولی ایم فل کیا ہے، میں نے ایکچولی گریجویشن کی ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم این انجینئر، ہم کتنے فخر سے بتاتے ہیں۔ اور اگر کوئی پوچھے اچھا بتاؤ ذرا قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہے؟ وہ جی ناظرے سے پڑھا تھا بچپن میں، ہاں جی کوشش کی تھی ایک دفعہ، اصل میں تجوید مشکل ہے نا تو میں اس کو کر نہیں پائی، تو میں نے پھر اسکپ کر دیا، ایکچولی ٹائم نہیں ہوتا۔ تو جب ہمارے پاس قرآن کا ٹائم نہیں ہے تو ہماری جتنی مرضی ڈگریاں ہوں، جتنے مرضی ہمیں میڈل ملے ہوں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ زندگیاں گزارنے کے لیے ہمیں ان 30 پاروں کی جو ہے نا وہ کتاب کو پڑھنا ہوگا۔ اور 30 پارے اتنی بڑی کتاب نہیں ہے۔ ہم دنیا کی ڈگریاں لینے کے لیے بھی تو کتنی کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم ایک ایک کورس کرنے کے لیے کتنی کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، اور دنیا کی
اگر اتنی بھاری کتابیں ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہم پاس ہو سکتے ہیں اور اچھے GPA سے پاس ہو سکتے ہیں تو یہ تو قرآن ہے۔ قرآن پہ تو ہم لڑک پھڑک بھی منزل کو پا لیں گے اگر ہم نے اسے تھامے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کامیابی تک پہنچ جاؤ گے، ایک قرآن اور دوسری سنت۔ اگر ہم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو بحیثیت انسان گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ اس سے نا امید ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حتی الامکان ہمارے بچنے کو بھی دیکھیں گے، ہماری نیتوں کو بھی دیکھیں گے، اور اگر چلتے چلتے کہیں پاؤں پھسل گیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر ہم معافی مانگیں گے تو وہ بخش بھی دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے والا، پڑھنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے ہم پہ قرآن کی، اس نعمت کو لے کر اس کا پورا مزہ چکھنے والا بنائے، ہمیں اس سے اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے بھرپور سبق لینے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہمارے گھروں پر اور ہماری نسلوں پر رحمت فرمائے، آمین۔